السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ ہمارے یہاں حضرت ایک نکاح ہوا تھا جس میں مہر کو لے کر آپس میں فسادات ہونے کی نوبت آئی ہے۔ مہر کے تعلق سے حضرت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم بندھنا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہونا چاہیے، تو اس لیے آپ کو زحمت دی جا رہی ہے کہ آپ براہ کرم یہ ہمیں مہر کے تعلق سے کچھ وضاحت فرما دیں، اور یہ فقہ حنفی کے مطابق کہ کم سے کم مہر کتنا ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بندہ حافظ محمد سنور، مراد نگر۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور جو آپ کا سوال آیا ہے مہر کے تعلق سے، اس میں باسمہ ہی سبحانہ و تعالی الجواب وباللہ التوفیق۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت ہے، اور 10 درہم کا وزن آج کے حساب سے 2 تولہ 7 ماشا ہے، اور موجودہ وزن کے مطابق اس کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام کے برابر ہوتی ہے۔ اس سے کم مہر مقرر نہیں کی جا سکتی کیونکہ جائز نہیں ہے۔ یہ سب سے کم مہر ہے 10 درہم کا۔ باقی عورت کا اصل حق جو ہے مہر مثل ہے، باقی جو عورت کا اصل حق ہے وہ مہر مثل ہے، اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لڑکی کے باپ کے خاندان میں اس جیسی لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے اتنا ہی مہر اس لڑکی کا بھی ہونا چاہیے، مگر مہر مثل سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے کم مہر جو ہے مہر 10 درہم کا ہوتا ہے، اس سے کم مہر بنوانا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر زیادہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ بندوانا حضرت کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ میں اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مہر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہر بڑھا کر نہ باندھو، اس لیے کہ اگر یہ کوئی شرافت اور فخر کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ لائق تھے۔ لوگ اپنی شان و شوکت اور فخر اور مباحات کی خاطر زیادہ سے زیادہ مہر متعین کر لیتے ہیں، اور پھر یا تو معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا ادائیگی اور معاف کرائے بغیر ہی عورت کا اہم ترین حق لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو انتہائی خسارے کی بات ہے۔ اس لیے اصل سنت تو یہ ہے کہ حسب استطاعت جتنی لڑکے کے اندر گنجائش ہو اتنا ہی مہر باندھا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور صاحبزادیوں کا مہر متعین کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر زیادہ ہی مہر باندھنے کی بات ہے تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اتنی مقدار متعین کرے جس کو بآسانی ادا بھی کر سکے، کیونکہ مہر عورت کا اہم ترین حق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کبائر کے بعد بدترین گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس پر کسی کا قرضہ یعنی حق ہو، اس لیے اتنا مہر متعین کرے کہ جو بآسانی ادا کر سکے، اور مہر کی کم سے کم مقدار وہی ہے جو 10 درہم آپ کو بتائی جا چکی ہے، اس سے کم مہر باندھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب بات ہے ازواج مطہرات کے تعلق سے، تو ازواج مطہرات کے تعلق سے بات یہ ہے کہ بہشتی زیور میں لکھا ہے معتبر حوالے کے ساتھ کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 500 درہم ہے یا اس کی قیمت کے اونٹ تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ نے اپنے ذمے رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مہر 10 درہم کا کوئی سامان تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا مہر 400 درہم تھے،
400 دینار تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو سب سے زیادہ تھا یعنی 4000 دینار تھے، جو بادشاہ نجاشی نے اپنے ذمے رکھا تھا، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 درہم تھا۔ اس لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ لڑکے کی استطاعت کے اوپر یہ مہر رکھا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناقل مفتی محمد جنید اشرفی میرٹھی، امام مدینہ مسجد و منازم اعلیٰ مدرسہ تعلیم القرآن۔